یہ ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مکہ کے اندر میدان عرفات پر موجود ایک پہاڑی ہے جسے جبل رحمت یا جبل عرفہ بھی کہتے ہیں۔ یہاں سعودی حکومت نے اس پہاڑ کی نشاندہی کے لیے ایک بڑا پتھر لگا دیا ہے، لیکن ہمارے مسلمانوں کے عقیدوں کا یہ حال ہے کہ ان لوگوں نے اس پتھر پر بھی اپنے رشتہ داروں کے نام لکھ کر یا پھر اسے چوم کر یا پھر اس کے سامنے دعائیں کر کے اس کو تقریباً کالا کر دیا ہے۔ یہ لوگ اس پتھر سے اپنے بیمار رشتہ داروں کی صحت یابی کے لیے دعا کرنے لگے ہیں اور اسے اپنا مشکل کشا بنا بیٹھے ہیں، جو کہ سیدھا شرک ہے، یعنی غیر اللہ سے کسی بھی طرح کی مدد کی امید لگانا یا پھر کسی پتھر سے دعا کرنا۔ یہ جہالت آج کے ٹائم کے اندر بھی اس قدر زیادہ ہے کہ آج بھی آلموسٹ ہر انڈین، پاکستانی یا بنگالی مسلمانوں میں سے کوئی شخص ہی شاید ایسا ہو جو کہ حج، عمرہ یا زیارت کے دوران دوسروں کی دیکھا دیکھی یہ حرکت نہ کرتا ہو۔ میں بذات خود اس شرک کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے لائیو کر چکا ہوں۔ اللہ کے گھر میں پہنچ کر بھی ان لوگوں کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ایک پتھر کو دیکھ کر بھی اسے پوجنے لگتے ہیں، کیونکہ ان کے بزرگوں نے انہیں یہی کچھ سکھایا اور پڑھایا ہے۔ وہ بزرگ جن کا کام تھا کہ اللہ کا اصل تعارف اپنے لوگوں کو کروائیں اور صرف توحید کو بیان کریں، لیکن افسوس کہ یہ لوگ آج کے ٹائم کے اندر بھی پتھروں سے کرامات تلاش کر رہے ہیں۔ اور بڑی خوبصورت بات یہ مشہور ہے کہ اگر کوئی دل میں تمنا ہے اور اگر اس پتھر کو اٹھایا جائے تو تمنا اگر پوری ہونی ہے تو یہ پتھر آسانی سے اٹھ جاتا ہے۔ اور ویسے آپ اس کو اٹھائیں تو اچھا خاصا مشکل کام ہے، لیکن اگر 11 بندے اس کے نیچے انگلی رکھیں اور کسی بھی اللہ کے ولی کا جو ہے نا وہ دل میں تصور کریں تو یہ اٹھ جاتا ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک مواحد شخص بار بار ان لوگوں کو منع کر رہا ہے کہ اللہ کے بندو ایسا مت کرو، یہ شرک ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اجازت بالکل نہیں دیتا، پر کوئی بھی شخص اس کی بات پر کوئی توجہ نہیں دیتا۔ جیسا کہ آج ہمارا اسلامی معاشرہ تقریباً ہو چکا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر حق کی بات کرے تو لوگ اسے سننا تک برداشت نہیں کرتے، اس پر غور و فکر کرنا تو دور کی بات، سوائے اللہ جسے ہدایت دینا چاہے۔ اب آپ بتائیں کہ کیا ان لوگوں کے اندر اتنی عقل بھی نہیں ہے کہ ایک پتھر انسان کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ ان میں اور بت پرستوں کے اندر بھلا کیا فرق باقی رہ گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری زندگی انہی بتوں کی عبادت کو روکنے کے لیے اور شرک کو روکنے کے لیے تو اتنی تکلیفیں برداشت کی۔ اللہ کا پیغام اتنی تکلیفوں کے بعد ان لوگوں تک پہنچایا، پر ان لوگوں کا آج کے ٹائم کے اندر یہ حال ہے کہ یہ پھر وہیں پر بھٹکتے پھرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو وصیت کی تھی کہ اے معاذ، اللہ کے ساتھ شرک کبھی نہ کرنا، چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ کر دیے جائیں، کیونکہ اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا اور جس گناہ کو چاہے گا اپنی رحمت سے معاف فرما دے گا۔ سب سے مقدس پتھر یعنی حجر اسود کے بارے میں بھی جس کی تعظیم کا حکم ہے، اللہ کے رسول بھی اسے ایک پتھر سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اے حجر اسود، تو صرف ایک پتھر ہے، نہ تو میرے کسی نفع کا مالک ہے اور نہ کسی نقصان کا، میں تیری تعظیم صرف اس لیے کرتا ہوں کیونکہ میں نے اللہ کے رسول کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا، اس سے زیادہ تیری کوئی اہمیت نہیں۔ جبل رحمت یا جبل عرفہ پر یہ بڑا پتھر یا پھر پلر نشانی کے طور پر لگانے کے پیچھے دراصل اس پورے میدان عرفات کی اہمیت اور تاریخ ہے۔ عرفہ عربی زبان کے اندر اونچی یا نمایاں جگہوں کو کہتے ہیں اور اسی لیے اس پہاڑی کا نام بھی یہی پڑ گیا۔ اس کا ڈایا میٹر تقریباً 100 میٹر ہے اور یہ تقریباً 60 میٹر اونچی ہے۔ یہ ہلکے سبزی مائل چھوٹے بڑے پتھروں اور بھربری مٹی سے بنی ہے۔ اس پر یہ بڑا پلر اس جگہ پر لگایا گیا ہے جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی قصوہ حجۃ الوداع یعنی آخری حج کے خطبہ کے دوران کھڑی تھی، اور اللہ کے رسول نے اپنا الوداعی نصیحتی پیغام لاکھوں مسلمانوں تک پہنچایا۔ اور اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ قرآنی آیات نازل ہوئی تھی جس کے اندر فرمایا گیا تھا کہ تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا گیا، تم پر اپنا انعام تمام کر دیا گیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا گیا۔ سورہ المائدہ کی اس آیت نمبر 3 کے اندر مسلمانوں کو 3 خوشخبریاں سنائی گئی کہ اسلام اب مکمل ہو گیا ہے، قرآن یعنی اللہ کا پیغام بھی پورا ہو گیا اور اب قیامت تک صرف ایک ہی دین ہوگا یعنی دین اسلام۔ ان قرآنی آیات کو سن کر صحابہ کرام کو اندازہ ہو گیا تھا کہ شاید یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا آخری حج ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار یہ فرما رہے تھے کہ اے لوگوں، مجھ سے مناسک حج سیکھ لو، کیونکہ شاید آج کے بعد میں تمہارے ساتھ کبھی حج نہ کر پاؤں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کی شام کو میدان عرفات کے اندر امت کی مغفرت کی دعا مانگی اور بڑی گریہ و زاری کی، جس کے جواب میں رحمت الہی جوش میں آئی اور ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہاری تمام دعائیں قبول کر لی اور جو گناہ میرے بندوں نے میرے کیے وہ تمام کے تمام معاف کر دیے، البتہ جو ظلم انہوں نے ایک دوسرے پر کیے ہیں اس کا بدلہ پورا لیا جائے گا۔ مسجد نمرہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کے دن ظہر اور عصر کی نمازوں کو ملا کر پڑھا۔ جبل رحمت کے چاروں طرف میدان عرفات ہے اور روایات کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے روز پوری دنیا کے انسانوں کو اسی میدان عرفات کے اندر جمع کیا جائے گا اور ان کا حساب کتاب ہوگا، کیونکہ اسی میدان کے آس پاس تمام جگہ کو کوٹ کوٹ کر برابر کر دیا جائے گا۔
اسی لیے آج بھی حج کے دنوں کے اندر لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے یہاں پر توبہ و استغفار کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے اس کا ذکر قرآن کریم کی سورہ البقرہ کے اندر ایسے فرمایا ہے، اور جب تم لوگ عرفات سے واپس آؤ تو اس پاک نشانی کے پاس اللہ کا ذکر کرو۔ علماء کرام اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حج کے دوران 9 ذی الحج کو فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد سورج نکلنے کا انتظار کریں اور سورج ڈوبنے سے پہلے عرفات پہنچ جائیں، یہاں پر پہنچ کر اللہ کا ذکر کریں، پھر جیسے ہی مغرب کا وقت شروع ہو تو عرفات کے میدان کو چھوڑ دیں اور مزدلفہ کے اندر 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ پہلے مغرب کی نماز کو ادا کریں اور پھر دوسری اقامت کہہ کر عشاء کی نماز کو ادا کریں۔ میدان عرفات کے اندر رکنا حج کا رکن عظیم ہے، یہاں پر ہر صورت رکنا چاہیے، چاہے 1 منٹ کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ حج کے واجبات میں سے دوسرا واجب اس جگہ پر قیام ہے، جس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تو یہ ایک دوسرے سے بچھڑ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو سری لنکا کی ایک پہاڑی پر، جسے آج بھی آدمز پیک کہا جاتا ہے، یہاں پر اتارا گیا تھا، جہاں پر آج بھی ان کے قدم مبارک کے نشان موجود ہیں، جبکہ اما حوا کو جدہ کے مقام پر اتارا گیا، جہاں پر ان کا مزار بھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام خود کو زمین پر اترنے کے بعد اکیلا محسوس کر رہے تھے اور اسی لیے بی بی حوا کی تلاش کے اندر نکل پڑے، اور اسی عرفات کے میدان کے اندر ان دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ یہاں اسی جبل رحمت پر ان دونوں نے 200 سال کے بعد آخرکار ایک دوسرے کو پہچان لیا، جہاں پر آج بھی اس بڑے پتھر کو نشانی کے طور پر لگایا گیا ہے۔ اسی جگہ پر ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حج کا طریقہ سکھایا تھا، اور انہی سب اہم ریزنز کی وجہ سے اس جگہ کی نشاندہی ضروری تھی، اور اسی مقصد کے لیے یہ پلر لگایا گیا تھا، جسے ان لوگوں نے پوجنا شروع کر دیا ہے، یہاں پر کھڑے ہو کر باقاعدہ اس سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ شاید یہ لوگ اسے کوئی پرانی عمارت سمجھ رہے ہوں جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو، اس لیے سعودی حکومت کو چاہیے کہ اس کی جگہ پر کوئی ماڈرن ڈیزائن کے پلر نشانی کے طور پر لگا دیں، تاکہ ایسے لوگوں کی غلط فہمی کو دور کیا جا سکے، یا یہاں پر صرف ایک انفارمیشن سائن بورڈ ہی موجود ہو جس پر اس پہاڑ کے متعلق اور میدان عرفات کی مکمل تاریخ موجود ہو، تاکہ اس طرح کی غلط فہمیوں کو دور کر کے یہاں پر تمام مشرکانہ حرکتوں کو ختم کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے اور ان لوگوں کو علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ مقام زیارت کے لیے کہ زیارت کی جائے، اور لوگ پتہ نہیں یہاں پہ کیا کیا کچھ لکھتے رہتے ہیں، تو اس کی بھی کوئی سند نہیں ہے۔ یہاں پہ جو کچھ لکھا جاتا ہے انگلیوں سے اور یہ سیاہی سے، تو پتہ نہیں لوگ کس نیت سے لکھتے ہیں، اس کا کوئی حوالہ نہیں ہے، اور ہمیں تو وہی کرنا چاہیے جو ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے۔ تو دوستو آج کی تھی ویڈیو، میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ تو دوستو آپ لوگ ویڈیو بھی دیکھ ہی لیے ہوں گے کہ آج کے ہمارے مسلمانوں کو کیا حال ہو چکا ہے، کیا ہوا ہے ہم لوگ مسلمان کو، جس کو چاہے پوچھنے لگ جاتے ہیں یار ہمارے اور مشرک میں کیا فرق رہ جائے گا۔ اللہ پاک ہم تمام امت مسلمہ کو ہدایت دے، ایسی گمراہی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اینڈ آپ لوگ کیا رائے ہے اپنا کامنٹ سیکشن میں اوپینین ضرور دیں، اینڈ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسا لگا کامنٹ سیکشن میں یہ بھی ضرور بتائیں، اینڈ بہت سا خیال رکھیے گا اپنا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو، اللہ حافظ۔